السلام علیکم۔ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اپنی ویڈیو کا آغاز درود شریف سے کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ صبر کیا ہے۔ تو صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا ہی نہیں ہے کہ رو دھو لو، گلے کر لو اور کہو کہ صبر ہی تو کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صبر نا ایکچولی ہمارا وہ رویہ ہے جو ہم تکلیف کے وقت اللہ کے سامنے اختیار کرتے ہیں۔ مطلب جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے، آنکھیں بھیگ رہی ہوتی ہیں مگر زبان خاموش ہوتی ہے، اور تب ہمارا دل کہتا ہے یا اللہ مجھے آپ پر یقین ہے، یہ ہوتا ہے صبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پتہ ہے صبر کا امتحان نا صرف غم میں نہیں آتا، بلکہ صبر کا امتحان رد عمل میں آتا ہے، یعنی ریئیکشن میں۔ مطلب اگر کسی نے برا کہا تو جواب دینا آسان تھا مگر آپ پھر بھی چپ رہے۔ کسی نے درد دیا تو بد دعا دینا آسان تھا مگر آپ خاموش رہے اور آپ نے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کے پہلے لمحے میں کیا جائے، یعنی اصل صبر وہ ہے جو تکلیف کے پہلے جھٹکے پر ظاہر ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صبر کی 3 اقسام ہیں، کیونکہ صبر صرف دکھ سہنے کا نام تو نہیں ہے نا۔ تو اس کی پہلی قسم ہے صبر علی البلا، دوسری ہے صبر علی الطاعت، اینڈ تھرڈ ون صبر عن المسیہ۔ جو پہلی ہے صبر علی البلا، مطلب تکلیف پر صبر، جیسے بیماری، غم یا محرومی میں۔ اور اگلی ہے صبر علی الطاعت، مطلب عبادت پر صبر، جیسے فجر کے وقت بستر چھوڑنا، گناہ کے ماحول میں بھی نماز پڑھنا، یہ ہے صبر علی الطاعت۔ اور آخری ہے صبر عن المسیہ، یعنی گناہ سے بچنے کا صبر، جیسے آنکھ بچا لینا، بدلہ نہ لینا، جھوٹ نہ بولنا، چاہے آپ کو اس کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ نا انسان کو آزمائش میں اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ وہ اسے بلند کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم ایگزامز دیتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے نا ہمارے لیے، کہ جب ہم ایگزامز میں پاس ہو جاتے ہیں تو ہم نیکسٹ اسٹینڈرڈ میں پروموٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ جیسے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، انہیں غلام بنا دیا گیا اور انہیں جیل میں بھیج دیا، لیکن انہوں نے صبر کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں عزت بخشی، انہیں بادشاہت ملی، ان کے وہی بھائی ان سے معافی مانگنے آئے۔ اور اسی طرح حضرت ایوب شدید بیمار تھے، مال ختم ہو گیا، اولاد فوت ہو گئی، سب کچھ چھن گیا، لیکن کبھی شکایت نہیں کی، بس صبر کیا۔ یہ لوگ خاص تھے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ مگر آج کل ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اسے اس کی فوراً سے سزا مل جائے اور ہمیں سکون ہو، بٹ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کام کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے اور وہ کام اپنے مقررہ وقت پر ہی ہونا ہوتا ہے۔ اور صبر یہی ہے کہ وقت کو اللہ کے حوالے کر دو اور یقین کرو کہ وہ انصاف کرے گا صحیح وقت پر اپنے طریقے سے۔ اور پتہ ہے آج کل کی نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، زیادہ سوچنا، بار بار ٹرسٹ کرنا اور پھر دھوکہ ملنا۔ ایسے ماحول میں اگر آپ خاموش ہو تو آپ کمزور نہیں بلکہ آپ خاص ہو۔ صبر کمزوری نہیں ہوتا بلکہ صبر وہ طاقت ہے جو بولے بغیر لڑتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں صرف ایک ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے، جو آپ کا چہرہ نہیں آپ کا دل دیکھتا ہے، جو آپ کے الفاظ نہیں آپ کی خاموشی سنتا ہے، اور وہ ذات کہتی ہے بس تھوڑا اور صبر کر لو، میرا وقت آنے والا ہے۔ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ رو نہیں،
بلکہ آپ اللہ سے شکایت نہ کرو۔ آپ برداشت کر رہے ہو لوگوں کی باتیں، اپنوں کے زخم، خوابوں کا ٹوٹنا، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہو یا اللہ جو تیری رضا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنی دعائیں مانگی پھر بھی کچھ نہیں ملا، مگر پتہ ہے اللہ ہمیشہ فوراً نہیں دیتا، لیکن جب دیتا ہے تو آپ کو وہ بنا کر دیتا ہے جس کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کی دنیا نا جلد بازی مانگتی ہے، فوراً جواب، فوراً بدلہ، فوراً رزلٹ، لیکن آپ صبر کا راستہ چنو، خاموشی کا راستہ، دعا کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ آپ وہ بن جاؤ جو بدلے نہیں لیتا، دل جیتتا ہے، جو بکتا نہیں، جھکتا نہیں، صرف اللہ سے جڑتا ہے۔ یاد رکھو صبر والے ہمیشہ آخر میں جیتتے ہیں۔ یقین مانیں صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ جیسے بارش کا قطرہ سانپ اور سیپ دونوں کے منہ میں جاتا ہے، مگر سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے جبکہ سیپ اس قطرے کو موتی بناتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ زبان تو سب کو دیتا ہے، تو کوئی اسے زہر اگل کر خسارہ پاتا ہے، تو کوئی صبر کر کے بلند ہو جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ صبر کرو، صبر کرو، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ صبر کرنا کیسے ہے، کیسے رو کے چپ ہو جانا ہے، کیسے ہر جواب کے بنا جینا ہے، کیسے خود کو سنبھالنا ہے جب دل کا بھروسہ ٹوٹ جائے۔ صبر وہ نہیں ہوتا کہ آپ تھک کر بھی ہنستے رہو، بلکہ صبر تو وہ ہے جب آپ تھک کے رو بھی لو نا، مگر پھر بھی اللہ سے گیلا نہ کرو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مضبوط ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹوٹ کے بھی اللہ سے جڑے رہو۔ یعنی صبر چپ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رب سے جڑنے کا نام ہے۔